ایمان ہے قول مصطفی۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پھر اپنے سلسلے درس بخاری شریف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں حکم اس دنیا میں رہتے ہوئے 2 باتوں کا ہے۔ حقوق اللہ کا خیال رکھیں اور حقوق العباد کے معاملے میں بھی کوئی سستی نہ کریں۔ یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ہی ہم پر لازم ہیں، اور حقوق العباد میں اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، اسی طرح پاس بیٹھنے والوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، اور اپنے ملازموں کے ساتھ، کنیزوں اور غلاموں کے ساتھ نیک برتاؤ کا، نیک سلوک کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور قریب کے پڑوسی اور دور کے پڑوسی اور پاس بیٹھنے والے ساتھی اور مسافر اور اپنے غلام لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نیک برتاؤ کرو۔ بے شک اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو متکبر ہے اور فخر کرنے والا ہے۔ شریعت مطہرہ نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر کچھ حقوق رکھے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں اس موضوع پر ایک حدیث مبارکہ ہم شامل کرتے ہیں اور اس پر کچھ مختصر گفتگو بھی کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کا راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، حق المسلم علی المسلم خمس، کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر 5 حقوق ہیں۔ حقوق تو اور بھی زیادہ ہیں، لیکن اس حدیث مبارک میں جو بیان کیے گئے اس کے حوالے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا رد السلام، سلام کا جواب دینا، وعیادت المریض، اور مریض کی عیادت کرنا، بیمار پرسی کرنا، واتباع الجنائز، اور جنازوں کے ساتھ جانا، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، دعوت کو قبول کرنا،
وتشمیت العاطس، اور چھینک کا جواب دینا۔ ان پانچوں میں سے جو سب سے پہلا ہے وہ ہے سلام کا جواب دینا، رد السلام۔ سلام کے متعلق سب سے جو قوی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا نام پاک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا الملک القدوس السلام المؤمن، وہ بادشاہ ہے نہایت پاک ہے، سلام امن دینے والا۔ سلام کا معنی وہ ہستی ہے جو ہر عیب اور نقص سے سالم ہے اور جو سب کو سلامتی دینے والا ہے۔ تو السلام علیکم کا معنی یہ ہوا کہ سلام اللہ تبارک و تعالی تمہارا نگہبان اور اللہ تبارک و تعالی تمہارا محافظ رہے۔ بات کہتے ہیں کہ سلام بمعنی سلامہ ہے، یعنی سلامت اللہ علیکم، تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو۔ جب کوئی بھی شخص دوسرے کو سلام کہتا ہے، یعنی ہم آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں، تو گویا ہم ایک دوسرے کو اس بات سے آگاہ کر رہے ہوتے ہیں کہ میری طرف سے تم بے فکر ہو جاؤ، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، کیونکہ جو شخص اللہ سے اس کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہا ہے، جب ملاقات ہوئی تو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ سے اس کے لیے سلامتی کی دعائیں مانگ رہا ہے، وہ اسے تکلیف کیسے دے سکتا ہے؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ اس طرح کا بیہیو اختیار نہیں کر سکتا کہ سلامتی کی دعائیں بھی دے اور پھر اسے تکلیف میں مبتلا بھی کرے۔ تو کہا مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے رحم دلی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اسلام نے ملاقات کے وقت سلام کرنے کے ساتھ ساتھ جب ملاقات کے بعد رخصت ہونے لگے تو اس وقت بھی سلام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا انتہا احدکم الی المجلس فلیسلم فاذا اراد ان یقوم فلیسلم فلیست الاولی باحق من الاخرہ۔ جب تم میں سے کوئی شخص مجلس میں پہنچے تو سلام کہے، اور اگر اس کا ارادہ بیٹھنے کا ہے تو بیٹھ جائے، پھر جب اٹھے تو ظاہر سی بات ہے بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے نشست ہوئی ہے، سیٹنگ ہوئی ہے، پھر اس کے بعد نشست برخاست ہوگی۔ تو جب یہ اٹھے جانے لگے تو فرمایا کہ سلام کہے، کیونکہ پہلے سلام کا حق دوسرے سے زیادہ نہیں۔ جیسے پہلے سلام کا حق ہے ویسے دوسرے کا ہے، جیسے پہلے سلام پر ثواب ہے ویسے ہی دوسرے اٹھتے وقت یعنی جاتے وقت سلام کرنے کا جو حق ہے اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ سلام کا جواب دینے پر نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا السلام علیکم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب ارشاد فرمایا اور فرمانے لگے 10 نیکیاں۔ پھر ایک اور آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب ارشاد فرمایا اور فرمانے لگے 20 نیکیاں۔ پھر ایک اور آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، وبرکاتہ کے لفظ اس نے بڑھا دیے، فرمایا 30 نیکیاں۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلام کرنا یہ سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، اور جواب میں افضل یہ ہے کہ سلام کرنے والے کے سلام پر کچھ بڑھا دیا جائے۔ مثلا پہلا شخص کہتا ہے السلام علیکم تو جواب دینے والا کہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ، اور اگر پہلے شخص نے یوں کہا السلام علیکم ورحمت اللہ تو جواب دینے والا کہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ مزید اس کے اوپر اور نہ بڑھایا جائے کہ اس سے زیادہ سلام و جواب میں اور کوئی اضافہ نہیں ہے۔ بڑھانے کا تو حکم دیا گیا، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا
ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا۔ اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ جواب میں کہو یا وہی کہہ دو، بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ کسی گمراہ شخص کو، کافر کو، یا وہ شخص کے جو استنجا کرنے میں مصروف ہے، یعنی بیت الخلاء میں ہے، واش روم میں ہے، یوں ہی جو شخص خطبہ دے رہا ہے، تلاوت قرآن کر رہا ہے، حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے میں مصروف ہے، مذاکرہ علم میں ہے، اذان اور تکبیر میں مشغول ہے، اس حال میں ان کو بھی سلام نہ کہا جائے۔ اور اگر کوئی سلام انہیں کر دے تو ان پر پھر سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہوتا۔ ویسے تو سلام کا جواب دینا واجب ہے، لیکن یہ جو اوصاف کے مالک اشخاص کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان کو اگر سلام کیا جائے تو ان پر سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ جو شخص کوئی ناجائز کھیل کھیل رہا ہو یا گانے باجے میں مشغول ہے، یا اس کے علاوہ اگر وہ شخص برہنہ ہے، یعنی جسم کے اوپر کپڑے نہیں ہیں، تو اس کو بھی سلام نہ کرنے کا حکم ہے۔ آدمی جب اپنے گھر میں داخل ہو تو بیوی اور بچوں کو بھی سلام کیا کرے۔ لوگوں کو تو سلام کرے، بیوی کو سلام نہ کرے، یا اپنے بچوں کو سلام نہ کرے۔ کہا یہ ایسے نہ کیا جائے، یہ ایک غلط رسم ہے کہ جب گھر میں آتا ہے تو بچوں کو سلام نہیں کرتا یا بیوی کو سلام نہیں کرتا۔ میاں بیوی کے اتنے گہرے تعلقات ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو سلام کرنے سے محروم کر دیتے ہیں، حالانکہ سلام جس کو کیا جاتا ہے اس کے لیے تو سلامتی کی دعا ہے، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا۔ تو اس لیے سلامتی کی دعا سے آپس میں ایک دوسرے کو محروم نہیں کرنا چاہیے۔ مزید اس حوالے سے احکامات کو جاننے کے لیے بہار شریعت حصہ 16 کا مطالعہ یہ مفید انشاءاللہ ثابت ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، جو دوسری بات حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی گئی کہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق ہے وہ مریض کی عیادت کرنا ہے، یعنی بیمار پرسی۔ بہار شریعت میں اس کے حوالے سے یہ لکھا ہوا ہے کہ مریض کی عیادت کرنا سنت ہے، اور اگر یہ معلوم ہو کہ اگر یہ عیادت کو جائے گا تو اس بیمار پر گراں گزرے گا، تو پھر ایسی حالت میں عیادت کے لیے نہ ہی جائے تو بہتر ہے۔ عیادت کرنے سے کم از کم بیمار کی توجہ بٹ جاتی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ علماء نے لکھا کہ بیمار پرسی کا یعنی مریض کی عیادت کا مقصد بیمار کو راحت پہنچانا ہے، اور ظاہر ہے دیر تک بیٹھنے سے اور ہجوم کرنے سے اسے تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ اس لیے بیمار پرسی کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ اس کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھا جائے، اور جب بیٹھے تو اچھی گفتگو کرے، اسے تسلی دلائیں، اسے امید دلائیں، درود پاک پڑھنے کا کہیں، ذکر اذکار کا اسے توجہ دلائیں کہ وہ اپنی زبان کو ذکر اذکار میں مصروف رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، اور جب خود اس کے پاس جائیں تو اس کے لیے دعا کریں۔ علماء نے لکھا کہ اعتماد داری کے لیے آنے والوں کو دعا اور کتاب و سنت کے الفاظ پر مشتمل دم سے مریض کو صحت ہو سکتی ہے، یعنی اسے دم کر دیں، اس کے لیے دعا کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے اگر جائے اور 7 مرتبہ یہ کلمات کہے تو اسے عافیت دی جائے گی، سوائے اس کے کہ اس کی موت کا وقت آن پہنچا ہو۔ یعنی اس مرض کی وجہ سے اگر اس کی موت واقع نہیں ہونی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات کے صدقے اس مریض کو عافیت عطا فرمائے گا، صحت تندرستی سے نوازے گا۔ وہ الفاظ کیا ہے آپ بھی یاد کر لیجئے، اسأل اللہ العظیم رب العرش الکریم ان یشفیک، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں جو عظمت والا ہے، عرش عظیم کا رب ہے، کہ تجھے وہ شفا عطا فرمائے، ان یشفیک۔ اس دعا کو یاد کیجئے، 7 مرتبہ پڑھ کر اس کے لیے دعا کرے،
یا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت سے عافیت ملے گی، اگر اس مرض کی وجہ سے اس کی موت واقع نہ ہونے والی ہو۔ بیمار پرسی کرنے والے کو چاہیے کہ مریض کو حوصلہ دلائے اور بیماری کا ثواب ذکر کر کے اس کی ہمت بندھائے۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہاں مختلف مریضوں کے اسی طرح کے مریضوں کے تذکرے شروع کر دیتے ہیں، جی اس مرض کی وجہ سے فلاں بھی مر گیا، فلاں کے ساتھ یہ ہوا، فلاں کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، اللہ تمہیں صحت یابی دے۔ دعا تو کرتے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ہمت بندانی تھی وہ کمزور کر دیتے ہیں، اسے توڑ دیتے ہیں۔ وہ بندہ بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی فلاں کو ٹیومر ہوا تھا، وہ تو بچا نہیں، تو میں کیسے بچ جاؤں گا؟ حالانکہ اس طرح کی گفتگو بیمار کے سامنے یا بیمار کے پاس نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے انداز بدلنے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، اور اصلاح کر کے تو ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ تو اس لیے یہ جو غیر ضروری گفتگو ہے وہاں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ بیمار کا حوصلہ بڑھانا چاہیے، بیماری کا ثواب ذکر کریں اور اس کی ہمت بڑھائیں، تاکہ وہ بیماری کے اندر بھی یہ سمجھے کہ مجھے اس بیماری کی وجہ سے بھی اللہ رب العزت نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو جو روایات اس موضوع پر ہیں، کچھ چند ایک روایات یاد کر لی جائیں، یا کبھی بیمار پرسی کے لیے جانا ہو تو ان روایات پر ایک نظر پھیر لی جائے، انہیں ذہن میں بٹھا دیا جائے، اور مریض کے پاس جا کر ان کا ذکر کیا جائے اور اس کا حوصلہ بڑھایا جائے، تاکہ اس کی ہمت بن جائے اور وہ جلدی سے جلدی صحت یاب ہو کر اپنے گھر آ جائے۔ تو جب کسی بیمار کی عیادت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، تو آپ فرماتے لا بأس طہور انشاء اللہ، کوئی حرج نہیں، اگر اللہ نے چاہا تو یہ بیماری پاک کرنے والی ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس جاتے یا اسے آپ کے پاس لایا جاتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اذہب البأس رب الناس اشفی وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، یعنی لے جا بیماری کو اے لوگوں کے پروردگار اور شفا دے، اور تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں، ایسی شفا جو کوئی بیماری نہ چھوڑے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ اس پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے اور یہ دعا پڑھتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس کے بہت سارے فضائل ہیں، عیادت کرنی چاہیے، مسلمان بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کی جائے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، جامع ترمذی میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی عیادت کے لیے اگر صبح کے وقت جائے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور اگر وہ شام کے وقت میں جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے، اور فرمایا جنت میں اس کے لیے ایک باغ لگ جاتا ہے۔ کتنی فضیلتیں! بس تھوڑا ہمت کرنی پڑتی ہے، وقت نکال کر اگر بندہ چلا جائے تو ثواب کے خزانے ہاتھ آتے ہیں۔ اور تیسری بات اس حدیث مبارکہ میں جو بیان کی گئی وہ یہ جنازے کے ساتھ چلنا، یعنی اتباع الجنائز، جنازے کے ساتھ جانا، کوئی فوت ہو جائے تو اس کا نماز جنازہ پڑھنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی فضیلت پر بات کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا و احتسابا وکان معه حتی یصلی علیہا ویفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراتين كل قيرات مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيرات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جو کوئی ایماندار ہو کر حصول ثواب کی خاطر، حصول ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ شریک ہو جائے اور نماز اور دفن سے فارغ ہونے تک اس کے ساتھ رہے تو وہ 2 قرات ثواب لے کر واپس آتا ہے۔ ہر قرات احد پہاڑ کے برابر ہے، اور جو شخص جنازہ پڑھ کر واپس لوٹ آئے، یعنی تدفین میں شامل نہیں ہوا، نماز جنازہ پڑھ کر واپس چلا گیا، تو فرمایا تو وہ 1 قرات ثواب لے کر واپس لوٹتا ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں فرمایا ایمانا و احتسابا، ایماندار بھی ہے اور ساتھ میں حصول ثواب کی اس کی نیت بھی ہے، اور اگر اس نیت سے آتا ہے تو فرمایا احد پہاڑ کے برابر اس سے ثواب ملتا ہے صرف جنازے میں شرکت کی، اور اگر تدفین میں بھی شامل ہوا تو احد پہاڑ دیکھ لیں کتنا بڑا ہے، تو 2 احد پہاڑ یعنی 2 اگر یہ ہو جائیں تو اتنا ثواب اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ شارح حدیث نے لکھا کہ مراد یہ ہے کہ بہت زیادہ ثواب، یعنی اس کی لمٹ کو بیان نہیں کیا گیا، اور یہ واضح کر دیا گیا کہ بہت زیادہ ثواب اس عمل کے اوپر اللہ تبارک و تعالی بندے کو عطا فرماتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث مبارکہ میں بھی مسلمان کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ نیک سلوک کی ترغیب دلائی گئی کہ نماز جنازہ میں بھی شریک ہو جائے اور تدفین میں بھی اس کے ساتھ چلا جائے، اور پھر اس کے اوپر وعدے فرمائے گئے کہ اسے اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ مرنے کے بعد نیک سلوک میں سے یہ بھی ہے کہ جنازے میں شرکت کی جائے، اسے یاد رکھیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ صرف مرنے کے بعد ہی نیک سلوک نہیں، بلکہ بندہ جب زندہ ہے تب بھی اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور اس کی اہمیت کو سمجھ کر اس کے ساتھ نیک سلوک کرتے رہیں، اور جب اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو تب بھی اس کے ساتھ نیک سلوک روا رکھا جائے۔ حدیث مبارک میں جو چوتھی چیز ارشاد فرمائی گئی وہ ہے دعوت کو قبول کرنا، اجابت الدعوہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ولیمے کی طرف سے بلایا جائے تو اسے چاہیے کہ وہاں جائے۔ یہ بھی صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ دعوت ولیمہ کا قبول کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، جبکہ وہاں کوئی معصیت یعنی اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی مثل مزامیر یعنی گانے باجے وغیرہ نہ ہو، اور کوئی مانع شرعی یعنی شرعی رکاوٹ بھی نہ ہو، اور اس کا قبول وہاں جانے میں ہے، کھانے نہ کھانے کا اختیار ہے، یعنی ایسی دعوت کہ جس میں مانع شرعی کام نہ ہو، شریعت نے جن کاموں سے منع کیا ہے وہ نہ ہو، کوئی معصیت نہ ہو، تو فرمایا وہاں پر جانے کے لیے کہا گیا ہے، اور کھانے نہ کھانے کا اس بندے کو اختیار ہوتا ہے۔ اور ایک جگہ لکھتے ہیں کہ دعوت ولیمہ میں بلا عذر شرعی نہ جانا یہ مکروہ ہے۔ عام دعوتوں کا قبول کرنا یہ افضل ہے، جبکہ نہ کوئی مانع یعنی رکاوٹ ہو، نہ کوئی اس سے زیادہ اہم کام ہو، اور خاص اس کی کوئی دعوت کرے تو قبول کرنے نہ کرنے کا اسے مطلقاً یعنی بالکل اختیار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانے کے لیے بلایا جائے تو قبول کرے، پھر اگر چاہے کھا لے اور اگر چاہے چھوڑ دے۔ کسی مقصد کے لیے بھی مسلمان بھائی بلائے تو اس کے بعد جانا چاہیے، مثلا مدد کے لیے بلائے یا مشورہ طلب کرنے کے لیے یا کھانے کے لیے، غرض کسی بھی جائز کام کے لیے بلائے تو اس کی دعوت کو قبول کر لینا چاہیے، خاص طور پر اگر اسے مدد کی حاجت ہے، مدد کی ضرورت ہے تو اس کے پاس جانا چاہیے، اگر کر سکتے ہیں تو مدد کر دینی چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کی مدد چھوڑتا ہے، یعنی مدد کی ضرورت پڑے تو آگے بڑھتا ہے، ایک دوسرے کے لیے رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور پانچویں بات جو اس حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی وہ ہے چھینک پر الحمدللہ کہا
تو اس کا جواب دیا جائے۔ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، چھینک کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے۔ اس کا بھائی یا اس کا ساتھی جو اس کے پاس ہے، اس نے اس کی آواز کو سنا تو وہ جواب میں کہے یرحمک اللہ، اور یہ کہنا اس کے اوپر واجب ہے۔ اور جب وہ یرحمک اللہ کہے تو پھر جسے چھینک آئی تھی وہ جواباً یہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہاری حالت درست فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، محققین نے چھینک آنے پر الحمدللہ کہنے کی وجہ بھی ارشاد فرمائی۔ کہا چھینک آنے پر الحمدللہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ چھینک سے دماغ میں رکے ہوئے فضلات اور بخارات خارج ہو جاتے، جسم ایک مرتبہ ہل جاتا ہے، جو فضلات رکے ہوئے تھے، جو بخارات تھے، وہ سب خارج ہو گئے، اور دماغ کی رگوں اور پٹھوں کی جو رکاوٹیں تھیں وہ سب کی سب دور ہو جاتی ہیں، جس سے انسان بہت ساری خوفناک بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور یہ بھی اللہ کا ایک انعام ہے۔ تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، بندہ کہے الحمدللہ، جو سنے تو جواباً کہے یرحمک اللہ، یہ اس پر واجب ہے۔ آواز اتنی ہو کہ جس نے الحمدللہ کہا ہے چھینک آنے پر اس کے کانوں تک اس کی آواز پہنچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے اور انہیں پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایمان ہے قول مصطفیٰ